بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق اللہ مولانا العظیم۔ 14 رجب المرجب 1440 ہجری بمطابق 22 مارچ سن 2019 عیسوی حسب اشتہار خطبہ جمعہ دا عنوان ذیشان، موضوع سخن، روح سخن امام کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا تاریخی معراج دا زمینی سفر۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو پہلے جلیل القدر عظیم المرتبت انبیاء کرام اور تمام رسول علیہ السلام جو گزرے نے کسے نو اے مقام رفیع، اے عروج و کمال، اے رفعت و بلندی، اے افتخار اور اعزاز اور اکرام حاصل نہیں ہویا جو خاصہ خاصان رسول، دانائے سبل،
مولا کل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالی نے عطا فرمایا۔ اس معراج زمینی و آسمانی دا جو مقصد اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے وہ ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اسی اپنے محبوب نو اپنی قدرت دیاں کچھ نشانیاں دا مشاہدہ کروائیے۔ کہندے نے کہ شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، سنی ہوئی بات دیکھی جیسی نہیں ہوندی۔ اللہ نے اپنی بے مثال سلطنت، فرماروائی اور بادشاہی دا مشاہدہ کران واسطے اپنے محبوب نو سپیشلی طور تے بلایا ہے، اور تمام فرشتیاں دے سردار فرشتے سید الملائکہ جو ہر پیغمبر اور نبی دی طرف اللہ دا میسج اور پیغام اور وحی لے کے آدھے رہے، انہوں نے ایک ڈیوٹی تفویض فرمائی ہے کہ میرے محبوب دے خادم بن کے، ادنا چاکر بن کے، سپیشل سواری لے کے جو بڑی تیز رو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو لے آیا جائے۔ آپ حتیم دے اندر آرام فرما دے، لے جان تو پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے دل دا آپریشن کیتا گیا۔ اس آپریشن تو مراد کیا ہے؟ زمزم دے پانی نال بیت اللہ دے قریب لٹا کے اللہ دے بھیجے ہوئے سرجنا نے، جراواں نے، جو کہ فرشتے نے آپ دا آپریشن کیتا ہے، اور جو بھی تھوڑی بہتی میل کچیل سی وہ نکال دیتی ہے، اور سونے دے تش دے اندر ایمان پر ہے جو اس دل دے اندر یعنی قلب مصطفیٰ دے اندر انڈیل دیتا گیا، اور پھر نالی آپ دا سینہ جو شک کیتا ہے سی دیتا گیا ہے۔ اے آپ دے سینہ مبارک دے اتے آپریشن دا باقاعدہ ایک لکیر دی صورت نشان ہویدہ اور نمایاں سی، فوری طور تے زخم دا اندمال ہو گیا، زخم مٹ گیا، کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف دا احساس نہیں، اور فوری طور تے مرکب پیش کیتا گیا۔ مرکب تو مراد ہے سواری، جس نو براق کیا جاندہ ہے۔ براق اس واسطے کیا جاندہ ہے کہ اس سواری دی سپیڈ اور رفتار جو ہے وہ برق دی طرح ہے، بجلی دی طرح۔ ہزارہ میلہ دے اتے تسی بلب لگایا ہے اور بٹن تواڈے پاس ہے، تسی بٹن دباؤ تے وہ کتنی دیر بجلی پہنچے گی؟ دیر تے نہیں لگے گی۔ تو اس وقت اس سواری دے نال کوئی میٹر وغیرہ نہیں کہ ریڈنگ اسی پڑھ سکیے بے اینے کلومیٹر فی گھنٹہ دی سپیڈ نالے چلدا ہے، یا یہ دی پاور جڑی ہے وہ 300 سی سی ہے، 800 سی سی ہے، یا اس تو بھی زیادہ سی سی دی پاور رکھدا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام جو اس مرکب دے راکب نے یعنی سوار ہونے والے، آپ نے بڑے جامعیت نال اس دی سپیڈ دسی، یعنی کس رفتار نال چل رہا سی؟
فرماندے نے جتھے میری نظر جاندی سی اوتھے او دا قدم جاندا سی. ایدی جسامت اور قد و قامت بھی آپ نے بیان فرمائی کہ کنے کو قد والا ہے، کتنا جسیم ہے. ارشاد باری تعالی اللہ اکبر کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، یہ بھی ایک آیت خداوندی ہے. ایسی سواری اس براق دا جو قد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خچر نالوں چھوٹا گدے نالوں بڑا. جبریل علیہ السلام بھی آپ دے نال اس سواری تے بیٹھے نے، یہ نہیں کہ آپ نال جا رہے ہیں. مختلف روایات نے، کچھ روایتاں نے کہ جبریل اگے اللہ دے رسول بٹھایا ہے، پیچھے آپ بیٹھے ہیں. اور کچھ روایات نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو انہوں نے اپنا ردیف بنایا. ردیف کہتے ہیں پیچھے بہن والے نو، آپ جبریل اگے بیٹھے ہیں. بہرحال اگے بیٹھے یا پیچھے بیٹھے، ڈرائیور بھی تے اگے ہی بیٹھا ہوتا ہے نا، تے صاحب باری پچھلی سیٹ تے بڑا جمان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی ایسی تفاوت نہیں. سروری اور سرداری جو ہے وہ میرے مصطفیٰ دی ہے، نوکری تے چاکری جو ہے وہ جبریل دی. نوکر نوکر ہوندا ہے، چاہے وہ اگے ہوئے چاہے پیچھے ہوئے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر نو بڑی عزت و اکرام نال بلایا. اے سواری کتھوں چلی؟ مکہ مکرمہ تو. اسی پاکستان تو اسا جانا ہوئے نا سعودیہ تے ساڈا جیڑا سٹاپ ہوندہ ہے وہ جدہ ہے، یعنی لاہور تا جدہ 5 گھنٹے دا سفر ہے. اور جہاز دی سپیڈ کنی ہے 850 کلومیٹر فی گھنٹہ. لیکن قربان جاواں اللہ نے اپنے محبوب نو جڑی سواری دیتی وہ دی سپیڈ ملاحظہ کرو کہ مکے تو لے کے فلسطین تک، بیت المقدس شہر تک، عام تاجران دا اس دور میں جو سفر ہے اینی مسافت دا وہ 1 مہینے طے کر دیں منزل بمنزل. اور میرے آقا علیہ السلام نے وہ تھوڑے جے وقت طے کر لیا. اللہ اکبر. سب تو پہلے ایک مقام آیا، میں بھی دسنا ہے کہ چند سٹاپ آئے نے جتھے سواری نے بریک لگائی ہے. جبریل علیہ السلام نے کیا کہ اتھے اترو. گل بھی سن دیا جانا تے عقیدہ بھی صحیح کر دیا جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا مقام آیا ہے ایک شہر ہے جس دے اندر کھجوراں دے جھنڈ نظر آ رہے نے. جبریل علیہ السلام کہتے ہیں میرے محبوب اتھے اترو، 2 رکعت نماز ادا کرو. سفر نماز تو شروع ہو رہا ہے، مکنا بھی نماز تے وے. فرش زمین تو نماز دی ابتدا ہوئی ہے، اس مسئلے نے عرش برین تک جانا ہے. 2 رکعتاں ادا کیتیاں تے پوچھیا جبریل نے جان دیو کیڑا مقام ہے؟ آپ فرماندے نے میں نہیں جاندا. جبریل کہتے ہیں یہ تہاڈی ہجرت گاہ مدینہ ہے. مدینے تو میں صدقے جان، مدینہ جان جند میری. مدینے تو میں صدقے جان، مدینہ جان جند میری. اے ہجرت گاہ محمد دی، اے دفنانا محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدینہ ایسا شہر ہے
سبحان اللہ جتھے کائنات دا سردار آسودہ خاکے آپ نو قبل از وقت آگاہ کر دیتا گیا اے کائنات دے مہاجرہ دے سردار پیغمبر تساں ہجرت کر کے سے شہر ہونا ہے 2 رکعتاں ادا کیتیاں پھر تیاری شروع ہو گئی براق اڑے آئے پھر ایک مقام آیا ہے اس مقام دا نام ہے مدین دا کنواں ایتھے اللہ دے کلیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا حضرت شعیب علیہ السلام دیاں بیٹیاں نو پانی پلایا سی ڈول نہ نکال کے جبریل نے کیا 2 رکعتاں ادا کرو پھر گل نماز دے آئی نا اللہ اکبر 2 رکعتاں ادا کیتیاں نے تے دسیا گیا ہے اے مقام مدین یعنی شعیب علیہ السلام دی قوم دے کنویں دا مقام ہے پھر سوار ہو گئے ایک اور مقام آیا اترو جی 2 رکعتاں ادا کر لو 2 رکعتاں پڑھیاں تے دسیا گیا اے طور سینہ دا مقام ہے جتھے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام نال ہم کلام ہویا کر دے سن اللہ اکبر اللہ نال ہم کلام ہون والا پیغمبر کتنی شان والا ہے اللہ فرماندے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا میرا موسیٰ میرا مخلص پیغمبر جدا ذکر اللہ نے قرآن کریم دے اندر فرمایا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا موسیٰ او پیغمبر ہے جدے نال اللہ گلاں کردہ سی ہم کلام ہوندے سن اللہ اکبر پوچھا گیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ دی آواز کیسی سی فرماندے نے میرے کنہ نے ایدوں وج کے مٹھی آواز سنی نہیں اللہ اکبر اتنی شیرینی اتنی لذت اتنی حلاوت اب بعض بندے بڑے مٹھے ہوندے نے بڑی مٹھاس ہوندی انہاں دی گفتگو دے اندر اور ہر ایک دا دل کردہ ہے یہ گلاں کردہ رہے تے میں سندہ رواں میرے مصطفیٰ علیہ السلام دی زبان بڑی مٹھی سی بڑی شیرینی والی او دی ایک گلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی پر سچی گل تے مٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان تے چھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایتھو پھر چلے طور سینہ تو اگلا مقام کی آیا ہے ایتھے بھی 2 رکعتاں میرے پیر سونے نے پڑھیاں نے نماز تو فارغ ہوئے تے جبریل نے اطلاع کی دیتی یا رسول اللہ اے پتہ جے کیڑا مقام ہے فرمایا میں نہیں جاندا پیغمبر عالم الغیب نہیں ہوندا جنہ اللہ دسے انہاں کو آپ نو اطلاع ہوندی ہے فرمایا بیت اللحم ہے یعنی جتھے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ دے پیدا ہوئے اے اہم سٹاپ نے میرے مصطفیٰ دے پر اے نہ سمجھنا اے منزل ہے منزل بڑی دور ہے جتھے آپ نے پہنچنا ہے کسے نبی دا کسے عظیم شخص دا اللہ دی مخلوق وچوں کسے ادنا والا دا ایتھے تصور بھی نہیں پہنچیا جتھے میرے پیر سونے پہنچے صلی اللہ
علیہ وسلم، یہ سفر کرنے والا کون ہے؟ عبد سبحان، لے جان والا رب رحمان، اور نوکری اور چاکری دا انداز اختیار کر کے لے جان والا کون ہے؟ جبریل، جو سارے ملائکہ دا سید اور سردار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ بیت اللحم تے 2 رکعتاں ادا کیتیاں اور پھر سفر شروع ہو گیا ہے، لیکن اے نہ سمجھنا کہ سفر ختم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملکوت السماوات والارض دیاں کچھ چیزاں دا آپ نو مشاہدہ کروایا ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دینے کچھ لوگ نے انہاں دیاں زباناں تے انہاں دے ہونٹ اگ دیاں کینچیاں نال کٹے جا رہے نے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رستے وچی اپنی قدرت دی سکرین فٹ کر دیتی۔ سفر بھی جاری ہے، جس طرح جہاز دے اندر تسی جا رہے ہو تے ٹی وی لگایا جاتا ہے اور او دے وچ حاجیاں نو باقاعدہ فلم دی پوری حج دی فلم دکھائی جاتی ہے، ابتدا تو لے کے آخر تک، کہ مناسک حج کس طرح تسا ادا کرنے نے، انہاں دا مسنون طریقہ کیا ہے، یا پھر کوئی دنیا دی فلم لگائی جاتی ہے تاکہ مسافر جڑے نے انہاں دا سفر ہر قسم دی پریشانی تو اذیت تو محفوظ ہوئے اور محظوظ ہوتے جان اور سفر دا پتہ بھی نہ لگے۔ اور یہ سفر تو ایک تاریخی سفر ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دی سکرین لاتی ہے۔ میرے مصطفیٰ سفر بھی کر رہے نے، منظر بھی ویکھ رہے نے، تمثیلی طور تے، جی تمثیلی طور تے اللہ تعالیٰ نے کچھ احوال تو اپنی حکمت دا پردہ اٹھا کے اپنے محبوب نو وہ مناظر دکھائے تاکہ مشاہدہ کر کے یقین دی منزل حاصل کر سکن کہ ایسے بد اعمال والے لوگاں دا انجام کتنا خطرناک ہے۔ تو جس وقت دیکھیا کہ کچھ لوگاں دے ہونٹ اور زباناں کٹیاں جا رہی ہیں، پوچھا جبریل من ہاؤلائی، ایک کون بد نصیب لوگ نے؟ اللہ اکبر، جبریل نے کہا یا رسول اللہ 2 قسم دے لوگ نے، ایک خطبات وائزین جڑے تقریراں اجدیاں کردے سن کہ لوکاں وچ فتنہ و فساد پیدا ہوئے۔ آج ویکھ لو انہاں دا انجام کیا ہے۔ اللہ اکبر، اندر پینڈ نو آگ لگی تے کتا اروڑی تے، یہ تقریر کر کے جاندہ ہے، پچھو لوکاں دے سر پاٹے ہوندے، یہ لوگاں نو لڑانا اور فتنہ پیدا کرنا جو ہے، ایسا عمل کرنے والا شیطان ہے، وہ کوئی عالم دین نہیں۔ ٹوٹیاں نو جوڑنا چاہیے، رسیاں نو منانا چاہیے، اور بگڑیاں ہویاں نو سنوارنا چاہیے، پاٹیاں ہویاں نو سینا چاہیے۔ اے مزید توڑدا ہے۔ ایسا خطیب، ایسا وائز اللہ دے عذاب دا شکار ہوئے گا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ بد نصیب مولوی نے، یہ بد نصیب خطیب نے کہ تقریر کر کے لوگاں دے اندر نفرتاں پیدا کر دے سن، فتنے دا سامان مہیا کر دے سن۔ اس واسطے انہوں یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسری قسم دے لوگ انہوں میں چونے جڑے کہ حکومت دے مخبر اور CID دے نمائندے غلط رپورٹاں عوام دیاں حکومت نو پیش کر دے اور پھر عوام دے اتے حکومت ظلم کر دی، کیس بنا دی، گرفتار کر دی، انہوں نو سزاواں دا حقدار ٹھہرا دی۔ اے سارا کم انہاں مخبراں اور ٹوٹا دا ہے جو حکومت دی نمائندگی کر دے سن اور غلط رپورٹاں دے دے سن، غلط CID کر دے سن، بے گناہ لوگاں نو سزاواں دلان دے سن۔ اللہ اکبر، اے منظر فضا وچی اللہ تعالیٰ نے وکھا دیتا۔
اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی میرے نزدیک ایک کم از کم 14 قسم دے لوگ نے جنہ دا منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا گیا اور ایک تھا بٹھا کے نہیں دکھایا کسے روم وچ کسے کمرے وچ کسے مقام تے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر دے دوران یہ سارے مناظر دکھائے گئے اور اللہ اس بات تے قادر ہے۔ پھر آپ نے کچھ لوگوں نے دیکھیا کہ وہ کھیتی کٹ رہے ہیں ادھروں کٹ دے نے وہ کٹ دے جاندے نے کھیتی پھر انہوں تو بعد اسی طرح پہلی حالت اسی طرح کھڑی ہو جاندی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک کون لوگ نے کہ ادھروں کھیتی بڑھ دیں کھیتی پھر اسی طرح تیار ہو جاندی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگ اللہ دے راہ وچ جہاد کرن والے نے الذین یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ وچ جہاد کرنے والے مجاہدین فی سبیل اللہ نے اور نالے مال بھی خرچ کردے سن اپنیاں جاناں نال جہاد بھی کردے سن۔ اللہ تعالیٰ نے انہاں دے بارے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومناں نال سودا کر لیا ہے انہاں دیاں جاناں تے مال جنت دے بدلے خرید لے نے، بدلے وچ اللہ نے جنت دیتی ہے۔ اے لوگ نے جنہ دی ایک ایک نیکی دا اجر اور ثواب 700 گنا بڑھا کے دیتا جاتا ہے، اے او کھیتی کٹن والے خوش نصیب لوگ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں ویکھیا کچھ لوکاں دا سر پتھر نال فرشتے کچل رہے نے اور فرشتہ پھر پتھر پکڑن جاندہ ہے تے دا سر سلامت ہو جاندہ ہے، وہ پھر اس دے سر دے اندر بھاری پتھر مار دینے سر کچلیا جاندہ ہے اور پھر وہ پتھر پکڑن جاندہ ہے سر پھر سلامت ہو جاندہ ہے۔ ارشاد ہویا پوچھیا جبریل من ہاؤلائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے او لوگ نے جدوں نماز دی اذان ہو جاندی سی انہاں دے سر بھارے ہو جاندے سن، نماز والے پاسے جان تو انہاں نوں انج موت نظر آ رہی ہے، اذان ہوندی ہے اے اپنے دنیا دے مشاغل دے اندر مصروف نے تے اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذالک فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ ایمان والے ہو تواڈے مال تے تواڈیاں اولاداں کتے اللہ دے ذکر تو تانوں غافل نہ کر دے، جیڑا ایسا کرے گا او دے نالوں ود کے خسارہ پان والا ہے ہی کوئی نہیں۔ کتنی سخت سزا ہو رہی ہے انہاں بے نمازاں نوں، اللہ سانوں پکا سچا نمازی بنائے۔ اے بے نمازا پھیڑیا منہ کعبے وال موڑ، اوے اوتھے تیری نہیں لوڑ تیرے عملاں دی لوڑ، اپنا انجام ملاحظہ کر، اوے اللہ دے ذکر تو بدنصیبہ منہ پھیرنا ہے دنیا پچھے، لیکن گل یاد کر لے او کڑی تصور چ لیا، او ویلا ذرا تصور چ لیا نا، اوے تینوں دبن گے ترتی
اتے پان گے پرتی اللہ اکبر جیڑی قبر دی مٹی ہوندی ہے نا وہ ساری کٹھی کر کے اتے رکھ دیندے نے یہ کتے نکل نہ آوے کوئی رستہ فرار دا نہ رہے کوئی کھڑکی کوئی روشن دان نہیں اور تینوں دبن گے ترتی اتے پان گے پرتی تے کانڈ جاوی نہ پرتی ہوویں گا ہور دا ہور بے نمازا او پیڑے آمو کعبے والموڑ اوتھے تیری نہیں او لوڑ تیرے عملان دی لوڑ تے ملک الموت جد آوے آسی رو رو پچھتاوے پھر کہیں دا ہون کدے ٹائم ملے نا تے میں کوئی نیکی دا کام کر لا لیکن وقت گزر چکے ہے ہون مولد منگیاں بھی نہیں ملے گی ملک الموت جایا وے آسی رو رو بچتاوے ویلا ہاتھ بھی نیاوے کوئی چلے نہ زور بے نمازا پیڑے آمو کعبے والموڑ اللہ اکبر کبیرہ آپ نے ایک منظر ہور ویکھیا ہے او کیے ایک بندے نے لکڑاں دا گٹھا بنیا ہویا ہے اور اس گٹھے دے اندر ہور لکڑیاں شامل کر رہا ہے جنوں چک سکدا نہیں پوچھے جبریل اے کونے یا رسول اللہ انہیں بڑیاں لوکاں دا حق دینا ہے اے پچھلیاں تے حق دیندا نہیں اگوں ہور چکی آوندا ہے اللہ اکبر اے دے کولو پکڑیا او دے کولو ادھار لیا نہ اے دے نال وعدہ پورا نہ او دے نال وعدہ پورا پتہ نہیں کتنے لوکاں دا انہیں دینا ہے مگر کسے نو ادا نہیں کر رہا مزید لوگاں کولو لے رہا ہے اے او بد نصیب ہے کہ اتنا بوجھ بنا لیا ہے جو اٹھا بھی نہیں سکتا اور اجے اے دا لالچ اے دی حوث اے دی تمہ ختم ہون وچ نہیں آ رہی اے او بد نصیب ہے اللہ اکبر کبیرہ اور اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور منظر دیکھا ہے اے کچھ لوگ نے ایک گروہ ویکھیا ہے انہاں دے اگے پیچھے تجیاں لٹک رہیاں نے اور اونٹ وانگوں جہنم دے کانٹے دار درخت جھاڑیاں چگ رہے نے اے کھا رہے نے اللہ اکبر کبیرہ جہنم دے پتھر تے انگارے بھی کھا رہے نے جہنم دیاں جھاڑیاں تے درختاں تے چگ رہے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا اللہ اکبر جبریل اے بد نصیب کون نے جو جہنم دے اندر اس حالت دے اندر میں نظر آ رہے نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے او لوگ نے جڑے زکاة نہیں سن دین دے یعنی مانے انہیں زکاة کو روکنے والے ادا نہ کرنے والے سیدنا صدیق اکبر دی خلافت دا دور آیا ہے کچھ لوگاں نے زکاة تو انکار کرتا کچھ قبائل نے کہ اللہ دا حکم سی اپنے پیغمبر نو خذ من اموالہم صدقتاً تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم اے میرے محبوب انہاں کو زکاة لو اللہ دا جنہاں نو حکم سی وہ لیندے رہے اسی دے رہے ابو بکر تینو زکاة اسی کیوں دئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مانع الزکاة یعنی زکاة روکنے والا جو ہے وہ خارج از اسلام ہے اے زکاة دی ادائیگی اسلام دا ایک 5 ارکان وچوں اہم رکن ہے اللہ اکبر کبیرہ تو صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، میں مانعین زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ روکنے والے لوگوں سے اس وقت تک جہاد کروں گا جب تک زکوٰۃ کی اونٹ کی نکیل والی رسی بھی ان سے حاصل نہ کر لوں، میرا ان سے جہاد جاری رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی زکوٰۃ تزکیہ وچوں نکلیا ہے، مال نو پاک کرنا، اور جو زکوٰۃ نہیں دیندا اس دا مال پاک نہیں بلکہ ناپاک ہے۔ مال دی زکوٰۃ دین نال مال وچ کمی بھی نہیں ہوندی اور مال پاکیزہ بھی ہو جاندا ہے، اور اللہ اس مال دے اندر برکت بھی ڈال دینے اور اس مال دی اللہ حفاظت بھی کر دینے۔ اس واسطے اللہ توفیق عطا کرے کہ اپنے اپنے اموال دی زکوٰۃ ضرور دیا کرو۔ اے دیکھ لیا جی انجام کہ جڑے لوگ زکوٰۃ نہیں دیندے اپنے مالاں دی، وہ صدقہ چاہے کتنا کر لین، ایسا صدقہ بھی قبول نہیں ہوئے گا، کیونکہ مال حلال نہیں۔ بعض لوگ عمرے تے عمرہ کر دینے، حج فرض ہے مگر نہیں کر دے۔ اس طرح مثال ہے کہ اگر کوئی بندہ نفلی عبادت کرتا ہے، فرض نماز ادا نہیں کرتا، تو نفلی کس طرح قبول ہوئے گی؟ بھائی عمرہ کرنا نفلی عبادت ہے، حج کرنا فرض ہے۔ بعض لوگ ہر سال حج کرن جاتے ہیں، مگر میرے محبوب پیغمبر نے زندگی دے اندر 4 عمرے کیتے نے اور 1 حج کیتا ہے، آپ نے دوسرا حج نہیں کیتا۔ اگر تسی صاحب استطاعت ہو، صاحب ثروت ہو، تو پھر کسی یتیم بچی دے ہاتھ پیلے کروا دیو، کسی مسکین نو جو غریب ہے مزدوری نہیں کر سکتا بیماری دی وجہ تو اس دی کفالت دی ذمہ داری اٹھا لو، اور کسی مقروض بھائی دا قرض ادا کر دیو، تو حج نالوں میں زیادہ اجر اور ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو احکام اسلام نو سمجھن دی توفیق عطا کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منظر دیکھا ہے، اور یہ منظر کیسا ہے کہ رستے دے اندر ایک لکڑی ہے جو ہر گزرنے والے دے کپڑے پھاڑ دین دیئے اور زخمی بھی کر دین دیئے۔ پوچھا جبریل اے لکڑی کیسی ہے؟ فرمایا اے او بد نصیب لوگ نے جو رستے مل کے بیٹھ دے سن۔ اللہ دا ارشاد ہے وَلَا تَقُودُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ، لوگوں راما وچ نہ بیا کرو، راما وچ بیٹھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق ادا کرو۔ وہ حق دی ادائیگی کیا ہے کہ ہر بھولے ہوئے مسافر نو رستہ بتانا، اے ہے رستے دا حق ادا کرنا۔ اگر تسی ایسا نہیں کر سکتے تو پھر راما وچ بیٹھن تو منع فرمایا گیا۔ یہ مستحسن عمل نہیں بلکہ مکروہ اور مغضوب عمل ہے اللہ دے نزدیک کہ تسی رستے مل کے بیٹھو، اور رستے مل کے بیٹھنا اور راہزنی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی ایک منظر اور دیکھا ہے، وہ منظر کیڑا ہے کہ چھوٹے جے پتھر دے سوراخ تو ایک بیل نکلدا ہے۔ بیل نو جان دیو نا، ٹگا پتھر دے چھوٹے جے سوراخ وچوں ایک بیل نکلدا ہے، اور پھر وہ واپس اس سوراخ دے اندر جانا چاہتا ہے، مگر اس دا جانا ناممکن ہے، وہ دوبارہ واپس نہیں جا سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جبریل کو پوچھا کہ جبریل اے جڑا میں منظر دیکھ رہا سا یہ کی ہے؟ یا رسول اللہ، اس تو مراد وہ لوگ نے جو انہی حیثیت نہیں رکھ دے، اتنی طاقت نہیں جنیاں بڑکا مار دیں، میں بڑیاں بڑیاں بونگیاں مارن گے، میں یہ کر دیاں گا، میں وہ کر دیاں گا، نہ یہ کرن جوگا ہے نہ وہ کرن جوگا ہے، صرف بونگیاں، صرف بڑکاں، کوئی حیثیت نہیں، یعنی اپنی طاقت نالوں ود کے بول دا ہے۔ اے اس نو سزا ہو رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک اور منظر دیکھیا، ایک جماعت دیکھی، فرشتے انہوں اگ دیاں چھریاں نال ذبح کر رہے ہیں۔ اس جماعت دے لوگاں نوں چھریاں نال فرشتے ذبح کر رہے ہیں اور سیاہ بدبودار خون انہاں دے منہاں وچوں نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر، خون سیاہ بھی ہے اور بدبودار بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے کون لوگ نے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ اے خونی اور قاتل لوگ نے جنہاں نے ناحق لوگاں نوں قتل کیتا۔ بھئی دنیا دی تاریخ دے اندر جو صفاق قسم دے یعنی قاتل گزرے نے، ذرا تاریخ اور ہسٹری دنیا دی پڑھو، وہ ہے ہلاکو خان اور چنگیز خان۔ چنگیز خان نے 16 لاکھ بندہ قتل کیتا ہے۔ اسی کہنے فرعون بڑا فلانا فرعون ہے، کیوں؟ بمانا ظالم، ٹھیک ہے نا، ظلم دے معنی چ لیا جاندہ ہے۔ فرعون نے کنے قتل کیتے؟ 90,000، لاکھ تے نہیں جی ہویا، لیکن چنگیز خان نے 16 لاکھ بندہ قتل کیتا ہے اور پیچھے مقصد کوئی نہیں۔ اور ہلاکو خان نے کمال کر دیتی ہے، 84 لاکھ بندہ انہیں قتل کیتا۔ ایک بندے نے 84 لاکھ انسانوں تے کیتا ہے، انسانی خون پانی دی طرح بہایا ہے۔ اور اس وقت اسلام دا جو مرکز ہے بغداد، 40 دن تک دجلہ و فرات دا پانی انسانی خون نال سرخ رہا۔ اتنی قتل و غارت کیتی ہے، مگر انجام کیا ہویا ہے ہلاکو خان دا؟ کہ کوڑے تے بیٹھا ہے، رکاب وچ پیر الجھ گیا ہے اور کوڑے تو گر گیا ہے، پیر رکاب وچ اڑیا ہے اور کوڑا دوڑ رہا ہے۔ اسی طرح یہ ذلت دی موت مر گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدن فیہا، جو عمدن یعنی جان بوجھ کے دانستہ طور پر کسی مومن کو قتل کرے گا تو اس دی سزا کیا ہے؟ جہنم۔ کنی دیر؟ خالدن فیہا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم وچ رہے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نے ساری زندگی کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے براہ راست ڈائریکٹ کسی ایک انسان نو اپنے دست مبارک نال قتل کیتا ہو۔ قاتلین نو معافیاں دے دیتیاں، بلکہ آپ دے قتل دا ارادہ کرن والے نو بھی معافی مل گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ مجرمین، قاتلین، جان دے دشمن، آپ دے مخالفین، جدو اللہ نے غلبہ عطا کر دیتا ہے کہ ایک اشارہ کرن تو اونا دیاں جانا تلف کیتیاں جا سکدیاں نے، مگر میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے انتقام لین دے معافی دیتی۔ اللہ اکبر۔ یعنی میں نے کوئی فاتح مکہ جیسا کوئی فاتح دکھائے دنیا دی تاریخ دے اندر؟ فاتحین تے بڑے ہوئے نے، دنیا ساری فتح کیتی، بے شمار ممالک فتح کیتے، انساناں نو قتل کیتا، جانوراں نو قتل کیتا، املاک نو نقصان پہنچایا، باغات نو نقصان پہنچایا، فصلاں اجاڑ دیتیاں اور وسط شہر برباد کر کے رکھ دیتے۔ مگر مسلح اعظم، محسن انسانیت، فخر آدمیت، رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت و رافت دا پیکر نے، آپ نے انتقام لینا نہیں دسیا، بلکہ فرمایا تعلیم اے دیتی ہے کہ اگر دشمن پر غلبہ حاصل کر لو تو بہترین انتقام یہ ہے کہ اسے معاف کر دو۔ اللہ اکبر۔ آنکھ بر آدھا
در رحمت کشاد مکہ را پیغام لا تسریب داد اہل مکہ نالوں ود کے صفاق تے درندہ کتے نظر نہیں آئے گا انہوں نے بڑا ہی ستایا میرے پیر سونے نو آپ دے غلاماں نو بڑا ستایا گیا ہے بڑیاں عزیتاں دتیاں نے میں کیڑی کیڑی عزیت دا تذکرہ کراں اے واقعی گردن زدنی نے اے واقعی واجب القتل نے اگر انہوں قتل کر دیتا جائے ذرہ برابر بھی ظلم نہیں مگر میرے پیر سونے نے کی فرمایا ہے او مکیو او قریشیو میرے بارے کی گمان رکھ دے ہو سارے کہیں دینے تو شریف ہیں محمد سونیا شریف ابن شریف ہیں تو کریم ابن کریم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا ہے اے مکیو میرے قاتلو یاد کرو اس وقت نو جدو یوسف نے اپنے بھائیاں نو معاف کر دیتا سی لا تسریب علیکم اليوم انتم الطلقاء جاؤ سب آزاد ہو میری طرف سے تمہیں کوئی گرفت نہیں ہے اور آج تو سارے معافی مل گئی انہاں وچ میرے نبی دے چچا حمزہ دا قاتل بھی ہے وحشی انہاں دے اندر وہ صفاق عورت بھی موجود ہے ہند بنت عتبہ جس نے امیر حمزہ سید الشہداء دا کلیجہ چبایا ہے اللہ اکبر کبیرہ مگر سونے نے کسے کو انتقام نہیں لیا اور رب محمد دی قسمیں انتقام لین نالوں جیڑا در گزرتے معافی دا مزہ ہے نا وہ کسے شے نہیں تو اقبال علیہ الرحمہ فرما دینے آنکھ بر آدھا در رحمت کشاد او سونا جن نے دشمنہ واسطے رحمت دے دروازے کھول دیتے مکہ را پیغام لا تسریب داد اہل مکہ نو پیغام سنا دیتا ہے اور مکیہ میرے والوں کوئی مواخذہ نہیں جاؤ سارے انو معاف کر دیتا ہے لطف و کہہ رہے ہو سراپا رحمتے او سونا جے غصے وچ آ جائے تے پھر بھی رحمتے لطف و کہہ رہے ہو سراپا رحمتے این با آدھا آم بیاران رحمتے اپنے نال بھی رحمت کرنے والا بیگانیاں نال بھی لطف و کرم دا رویہ اپنان والا اور رحمت و رافت دپے کر پیغمبر تے اللہ کی فرما رہے نے قد جاءکم انفسکم قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم جویں اللہ رؤوف ہے ایویں اودا پیغمبر سونا بھی رؤوف ہے جویں اللہ رحیم ہے اودا نبی سونا بھی رحیم ہے جویں اللہ کریم ہے اودا نبی سونا بھی کریم ہے اللہ اکبر تو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے اللہ تو ڈرو
انسانی جان بڑی عظمت رکھ دیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث صحابی ابن صحابی نے بیت اللہ دا طواف کر رہے نے. طواف کردیاں ٹھہر گئے. اللہ دے گھر کعبے نو مخاطب کر دینے, او بیت اللہ میں جاننا تیریاں بڑیاں عظمتاں تے شاناں نے, مگر مینوں اپنے رب دی قسم ہے جیڑی شان مومن دی ہے او تیری بھی نہیں. اللہ اکبر. کہندے نا مسجد ٹا دے تے مندر ٹا دے جو کچھ ٹیندا, ایک بندیاں دا دل نہ ٹائیں, میرا رب دلاں وچ رہندا. اللہ اکبر. مومن دا اپنا ایک مقام ہے, مومن دے شان دے برابر کعبہ بھی نہیں. بات سمجھ آئی؟ جو شان اللہ نے مومن نو عطا کیتی ہے وہ کعبے دی بھی. اچھا کعبے دا کوئی پتھر توڑے تے وہ ایڈا مجرم نہیں جیڑا مومن دا دل توڑ دا. بات سمجھ آئی؟ مومن نو ذلیل و رسوا کرن دی کوشش کرے, مومن نو بے عزت کرے, مومن دی غیبت کرے, مومن تے الزام لگائے, مومن نو گالی دے وے, وہ سب تو بڑا مجرم ہے. اللہ اکبر. اور اللہ تے فرما رہے نے کہ جیڑا کسے دی غیابت یعنی غیر موجودگی دے اندر کسے دی برائی بیان کرے, غیبت بیان, انہوں اندر غیبت جو غیابت نہ تعلق رکھ دی, یعنی جدی برائی بیان کر رہا وہ غیب ہے, وہ موجود نہیں. تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. یعنی چغل خور, مومن دی چولی کھان والا, مومن دی عدم موجودگی دے اندر اس تے الزام لگان والا, اس دیاں برائیاں بیان کرن والا, اے اللہ دے نزدیک بڑا ہی ناپسندیدہ آدمی ہے. بلکہ فرمایا اے جو مومن دی برائی بیان کردہ ہے سمجھ لو کہ اے اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھا رہے ہیں. ایُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یأکل لحم اخی میتن, اپنے مردہ بھائی دا کوئی گوشت کھانا پسند کردا ہے؟ غیبت کرنے والے دا انجام بھی بڑا برا ہے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ایک ایسا گروہ بھی دیکھیا اس سفر دے دوران, انہاں نال کی سلوک ہو رہا ہے کہ فرشتیاں نے انہاں نو گرفتار کیتا ہے اور چھری نال انہاں دے جسماں تو گوشت کٹ رہے ہیں. گوشت کٹیا جا رہا ہے اور پھر کہندے نے کہ اینو گوشت نو کھا لو. میں پوچھا جبریل اے بد نصیب لوگ کون نے؟ آپ نے فرمایا اے غیبت کرنے والے. غیبت. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر اسی کسی دی ایسی برائی بیان کرنے ہیں جیڑی او دے وچ ہے تو پھر تے جرم نہیں نا. آپ نے فرمایا یہی تے غیبت ہے. اگرچہ اس دے اندر وہ برائی موجود ہے اور تسی اس دا تذکرہ کر رہے ہو یہ غیبت ہے. اگر اس دے اندر وہ برائی موجود نہیں جو تسی بیان کر رہے ہو تو پھر بہتان ہے جی, اور بہتان دی اپنی سزا ہے. گویا کہ اللہ پسند کردا ہے کہ اے معاشرہ اسلامی پاکیزہ ہوئے. اسی نمازاں بھی پڑھنے ہیں مگر دل دے اندر کینہ بھی ہے. پیر نال پیر جوڑو جی تاں ہی وہابی بننا نا جی. پنڈلی نہ پنڈلی جوڑو, کندھے نہ کندھا جوڑو, دل نہ جوڑیا جی. دلاں وچ بغض ہے, دلاں وچ کینہ ہے. او وہابیو اب موڈے جوڑن تو پہلا دل جوڑو.
پنڈلیاں جوڑن تو پہلے دل جوڑو، دلانو صاف کرو، اور مومن بن کے ایک دوسرے دے پائی بن کے وقت گزارو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تواڈے تے رحم کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بھئی اس زمینی سفر دے اندر بڑے منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے نے، لیکن میں ذرا بیت المقدس پہنچنا چاہنا اس سفر دے اندر، کیونکہ اگر میں اس زمینی سفر دے سارے مناظر بیان کرا میں نے 2 جمعے اور چاہی دن، کیونکہ ہر بات دی تفصیل بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا 5واں سٹاپ جو ہے، 5واں سٹاپ وہ بیت المقدس ہے۔ اس دا پرانا نام یروشلم ہے، جی یروشلم۔ اس سرزمین فلسطین دے اندر بیت المقدس شہر ہے، اور یہ اسرائیلیاں دا قبلہ ہے، یعنی بنی اسرائیل دے جتنے انبیاء اور رسول گزرے نے، موسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام تک، یہ انہوں دا ہیڈ کوارٹر ہے مذہبی۔ جتنے بھی انبیاء بنی اسرائیل دے آئے نے وہ شام دی سرزمین اور فلسطین دی سرزمین دے اندر آئے۔ اس سے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نو شام دی زمین بڑی پسند ہے، اور یہ اتنی بابرکت زمین ہے شام دی کہ اے دیتے ہر وقت، میں نہیں کہہ رہا، اللہ دے رسول دا فرمان ہے، ہر وقت فرشتے اپنے نورانی پرا نال سایہ کیتی رکھ دے۔ آج بیچارے شامی ظلم دا شکار نے، لکھاں دے حساب نال بے گھر ہو چکے نے، کئی لکھ شامی مہاجر ترکی دے اندر پناہ لے کے بیٹھے نے، کئی لکھ سعودیہ دے اندر پناہ لے کے بیٹھے نے، یعنی بارڈر دے ملکاں میں چو بچارے، اور یہ سارا فتنہ و فساد مسٹر امریکہ دا ہے۔ ساڑھے کئی پاکستانی کہیں دیں جی پاکستان کی پیا ہے جی، میں امریکہ رہنا، میں نیو یارک، کیا بات ہے اتھوں دی؟ میں کہ اتھوں دی کیڑی بات ہے؟ جو اسلام دے دشمن، خدا دے دشمن، مصطفیٰ دے دشمن، شرم و حیا دے دشمن، انسانیت دے دشمن، ایسے دشمنہ دی تسی تعریف کر دے ہو۔ میں تے کہنا شین شہر دلی پیرس اتے لندن، وار سٹا مدینے دی گلی اتوں۔ شین شہر دلی پیرس اتے لندن، وار سٹا مدینے دی گلی اتوں۔ اوہ چمبا موتیا پھول گلاب سوسن، مارا وارا مکے دے آک دی کلی اتوں۔ چمبا موتیا پھول گلاب سوسن، وارا مکے دے آک دی کلی اتوں۔ اوہ لکھا منا جے آب حیات ہووے، اوہ لکھاں منا جے آب حیات ہووے، واراں زمزم دے پانی دی پلی اتوں۔ اللہ اکبر۔ اور فرمان دیا ایک عاشق رسول 1,24,000 وچوں، اوہ 1,24,000 وچوں میرے نبی دا شان کچھ ہو رہی ہے۔ اوہ 1,24,000 وچوں میرے نبی دا شان کچھ ہو رہی ہے۔ صلی اللہ کئی لکھ پیغمبر گزرے نے، 1,24,000 وچوں اور میرے نبی دا شان کچھ ہو رہی ہے۔ ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ، ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ، اے پریشان قرآن کچھ ہو رہی۔ ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ، اے پریشان قرآن کچھ ہو رہی ہے۔ لیکچرار 1000 جہانی اتے، لیکچر بڑے دین والے نے، تقریراں کرن والے بڑے نے،
لیکچرار ہزار جہان اتے پر حدیث بیان کچھ ہو رہی ہے اور لیکچرار ہزار جہان اتے پر حدیث بیان کچھ ہو رہی ہے موسیٰ گیا کو تور سمسام ہے پر اور موسیٰ گیا کو تور سمسام ہے پر اتے فلکاں دے جان کچھ ہو رہی ہے اتے فلکاں دے جان کچھ اللہ اکبر کبیرہ کون ہے جو میرے نبی سونے دی میرے سچے پیر دی عظمت دا مقابلہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم الف مرتن بعدد کل ذرتن بیت المقدس پہنچے نے جبریل نے اسے مقام تے براق بن دیتا ہے جتے پہلے نبی بنیا کر دے سن حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے بھی اللہ نے براق پیش کیتا جدوں آپ شام تو مکے آؤں دے حاجرہ تے اپنے بیٹے اسماعیل نو ملن واسطے براق تے آیا کر دے سن اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نو بھی اللہ نے براق دی سواری دا شرف عطا کیتا ہے لیکن یہ ساریاں سواریاں زمین تے ہی نے یہ سب زمین دے سفر نے جس وقت آپ مسجد دے اندر داخل ہوئے این سمجھ لو شریکان دے ویڑے آوڑے نے جی شریکان دے ویڑے آوڑے نے اللہ چاندہ تے مسجد حرام دے اندر سارے نبیاں نو جمع کر لیندہ اے مسجد حرام تے مسجد اقصی نالوں زیادہ شان والی ہے مسجد نبوی اور مسجد اقصی دے اندر نماز پڑھیے ایک نماز جماعت نال پڑھیے تے 50,000 نماز دا ثواب ملدا ہے تے جے مکے دی اس مسجد حرام دے اندر نماز ادا کیتی جائے جتھے کعبۃ اللہ ہے تے اللہ 50,000 دی بجائے ایک نماز دے بدلے 1,00,000 دا نماز دا ثواب عطا کر دینے اور خوش قسمت وہ لوگ نے جڑے مکے وچ رہندے نے حرم وچ نمازاں پڑھ دے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو کیا گیا جبریل نے کیا اے سارے جننے نمازی آئے ہیں نا مسجد دے اندر انہاں وچوں ایک نمازی بھی ایسا نہیں جدے سر تے نبوت دا تاج نہ ہوئے اے سارے نبی جے اے سارے شانہ والے جے تے تواڈے سارے مقتدی جے تے تسی انہاں دے امام جے اللہ اکبر صفحہ بڑھ گئی بج گئیاں میرے مصطفیٰ سوچ رہے نے میرے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ بھی موجود نے ابو الناس مسجود ملائک حضرت آدم صفی اللہ بھی موجود نے اور حضرت اسماعیل میرے بزرگوار بھی موجود نے موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود نے کوئی اگے ہوئے گئی نا کوئی اگے آئے گئی نا آپ احترام کر رہے ہیں بزرگاں دا احترام کرنا ضروری ہے ساڑھے مسلک دی بنیاد ہے بادب بانصیب از خدا خواہیم توفیق ادب بے ادب محروم ماند از فضل رب جیڑا ادب نہیں کردا او اللہ تعالیٰ دے نزدیک گستاخ ہے اللہ دے فضل و کرم تو او محروم ہے اس واسطے اللہ سر با ادب بنائے بے ادب بے نصیب با ادب آپ ادبن احترامن اکرامن کہ میرے بزرگوار نے انہاں دی موجودگی میں مسلح دے کھڑا ہوا لیکن جبریل نے کیا سونے ہو جتھے تسی ہو وہ جتھے تسی ہو وہ اوتھے کوئی مسلح تے نہیں آ سکتا پاویں نبی بھی ہوئے پاویں شان والا رسول بھی ہوئے تو اڈی موجودگی وچ تسی موجود ہوو تے کوئی مسلح تے اے مامدین تیلی ٹپ کے آ جاندہ ہے جی نالے آندہ ایتھے ہی نہیں نالے کہندہ نماز میں پڑھانی ہے گستاخیاں تسی کرو تے نا ساڑھے
اللہ اکبر. انجی ہویا نا وہ کھیر کھا گیا باندر تے انہیں کی کیتا کٹا بجایا سی وہ پتیلا پانچ کے وہ منہ تے مل دیتی. ان آئے انہاں کہ بھئی پتیلا کدھر گیا. مولوی صاحب دا مہمان بنیا سی نا رات نو جٹ مسافر. اس آکھے جی کھیر کدھر گئی ہے. اس آکھے جی ایس کٹے دا کام ہے یہ کھا گئے. مار کھائے تے کٹا شرارتاں کرے تھے. اللہ اکبر. اللہ دی قسم کھا کے کہنا میرے مصطفیٰ دی جو تھوڑی جی توہین بھی کردا ہے وہ خارج از اسلام ہے, وہ بے ایمان ہے, وہ گستاخ جہنمی ہے. اللہ اپنی گستاخی برداشت کر سکتا ہے مگر اپنے محبوب دی گستاخی برداشت نہیں کرتا. اللہ اکبر کبیرہ. سارے نبی پچھے میرا پیر لیاؤ کوئی ہے پیر ایڈا شان آڑاتے. اللہ اکبر. اور میں تے کیا کرنا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے دروازے نو مار آیا. نواں نبی بن کے جگ تے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. اللہ اکبر. فرما دے نے پھرن پیر جگ تے جو اور برساتی نے ڈڈیاں اینے پیر اور پھرن پیر جگ تے جو برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. شہادت دی انگلی میرے پیر وانگوں کھڑی کر کے اسمان وال تیر وانگوں دکھان کر کے چنن وخا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا. عقیدہ صحیح کر اپنا جتھے میرا پیران دا پیر ہووے حق دا بدرے منیر ہووے رب دا سراج منیر ہووے اور شیمہ دا ویر ہووے اتھے کوئی دوسرا امام نہیں بن سکدا. بولو نہیں بن سکدا. اور ایتھے تے ہندے مولوی بھی ساڑھے پاکستان جنے او کہیں دینے اللہ دے نبی آئے سان تے میں نو ملے نے تے بڑے عزوردہ جائے سان تے کہیں دے پیسن میرے کو واپسی دا کرایا کوئی نہیں. واپسی دا اللہ دی قسمیں میں جھوٹ نہیں پہ بول دا. میں ممبر رسول تے کھڑا لعنت جھوٹے تے آکھو لعنت جیڑا جھوٹ بولے ہو دے تے لعنت. اللہ دے رسول نے میں پھر تسلی دیتی بے جننے دن ہی تھے رو گے تو اڈا خرچہ میرے ذمے تے کرایہ بھی میں دے آنگا. اللہ اور فٹے منہ تیرا او سونے مہمان دی توہین کر رہے ہیں جدے واسطے سواری اللہ کا لنڈے ہے انہوں پاکستان تو مدینے جان دا کرایہ سونے نہ لبے. اللہ اکبر. اینا جھوٹ بولو جیڑا پچ سکے تے پھر گستاخ ہسیاں اللہ سانو گستاخاں تو بچائے اللہ سانو بے ادباں تو بچائے اللہ سونے نبی دے قدمہ میں رہ کے ساری زندگی گزارنے توفیق دے اور اللہ سونے نبی دی عظمت نو سطوت نو رفت نو منقبت نو اور شان و شوکت نو سمجھنے دی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
صاحب سریا والے جنہوں نے رہائش جو شہر روڈ سے واقعہ ہے انتقال فرما گئے، اللہ انہیں مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، کروٹ کروٹ راحت عطا کرے۔ انہوں نے مسجد واسطے 1000 روپیہ اور 10 قرآن کریم بھیجے نے برائے تلاوت۔ اللہ انہوں نے ہدیہ تے صدقہ جاریہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہوں نے قبر کے اوپر اللہ اپنی رحمت کی برکہ برسائے۔ بھئی دوسرا اعلان جو ساڑھے جناب میاں محمد آصف صاحب جو گردیاں دے عارضے دے مریض دے، اللہ تعالیٰ انہوں نے رحم فرمائے، اللہ انہوں نے اس بیماری کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ گردے فیل ہو چکے ہیں، اللہ چاہے تو فیل میں بھی پاس کر سکتا ہے، اللہ نے کوئی مشکل نہیں۔ اللہ انہوں نے حال ذات تے رحم فرمائے اور انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا کرے۔ اب ساڑھے کچھ حکام بالا دی طرفوں ایک اپیل ہے کہ حکومت نے باقاعدہ طور پہ شہروں کے اندر، قصبے کے اندر، دیہات کے اندر صفائی مہم کا پروگرام جو ہے اس کا آغاز کیتا ہے۔ تو میں اس کے بارے تمام احباب نو کہاں گا کہ صفائی تو الطہور و شطر الایمان، ایمان دی بنیاد ہے اور اسلام دین نظافت ہے، صفائی دا دین ہے، طہارت دا دین ہے، پاکیزگی دا دین ہے۔ گھر دی صفائی، جسم دی صفائی اور گرد و نواح دی صفائی، گلی محلے دی صفائی، اپنے عقیدے دی صفائی، ٹھیک ہے۔ اس واسطے صفائی مہم دے اندر حکومت نال باقاعدہ طور پہ تعاون فرمایا جائے، ایک کار خیر ہے اور سارا مذہب بھی اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اس واسطے میں اپنے حکام بالا انشاءاللہ یقین دہانی کرانا کہ اسی 100% توڑے موقف دے نال انشاءاللہ قدم بقدم ملا کے چلا گے اور اس صفائی مہم دے اندر بھرپور حصہ لواں گے۔ ہر قسم کی کثافت اور گندگی نو اپنے گھر گلی محلہ دے وچوں دور کر کے اسی انشاءاللہ اس مہم نو کامیاب بناواں ضرور انشاءاللہ۔ اور دوسرے نمبر تے انہوں نے پروگرام نو سختی نال چلایا جائے اور شجر کاری مہم اس دے اندر بھی موسم بہار ہے، اس دے اندر درخت لگائے جاتے ہیں، پودے لگائے جاتے ہیں۔ تو ایک درخت لگانا بہت بڑی نیکی ہے۔ شاید تسی اس دے سائے تھلے نہ بیٹھ سکو مگر تواڈیاں آن والی نسلاں اس تو ضرور استفادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سانو انہاں فلاحی کاماں دے اندر سرگرمی نال حصہ لینے کی توفیق عطا کرے۔ جی کل انشاءاللہ بعد نماز عشاء جامع مسجد محمدی حدیث مرکز یزدانی شہید یعنی قلعہ میاں سے پھر سن لو کل انشاءاللہ بعد نماز عشاء مرکز یزدانی قلعہ میاں سے دے اندر ایک سالانہ کانفرنس ہے شہدائے اہل حدیث دے نام دے۔ انشاءاللہ مولانا زاہد اکرم قطبی صاحب اور کون ہے ابو بکر سلطان صاحب تکاری صاحب آدھے تسی صاحب، یعنی میں بھی ہوتے انشاءاللہ میرا بھی پروگرام ہے۔ تو دوست احباب صاحب ذوق قلعہ سے کوئی زیادہ مسافت نہیں، بالکل نواح دے اندر مضافات دے اندر قصبہ ہے۔ اگر کوئی دوست صاحب ذوق نے پہنچنا چاہن تو کل انشاءاللہ یہ پروگرام بڑے تجھ کو احتشام منعقد ہوئے گا۔ اور ہن میں خراج عقیدت پیش کرنا انہیں وطن ہو کے جامع شہادت نوش کر گئے نیوزی لینڈ کے اندر جو یورپی ملک ہے، اور شہادت بھی ملی تے مسجد کے اندر ملی تے جمعے والے دن ملی۔
یعنی کس قدر محنت انہوں دی قسمت تے رشک آ رہا ہے اور کفر دی اسلام دشمنی دے اوتے افسوس ہو رہا ہے کہ الزام پھر پاکستان تے لگایا جاتا ہے کہ پاکستان دہشت گرداں دا ملک، یعنی بدنام سانو کر دے نے اور خود اس تو زیادہ دہشت گرد نے۔ اسلام دشمنی دا اس تو بڑا حادثہ کی ہو سکتا ہے کہ مسلمان بیچارے اس مسجد نور دے اندر جو شہر دے وسط واقع ہے نماز جمعہ پڑھ رہے اور میں تے کہنا کہ وہ لٹا لٹ گئے نے، اگرچہ انہوں دے اعزاء و اقارب نو دکھ ضرور ہے، تکلیف ضرور پہنچی ہے اور اسی انہوں نے غم میں برابر دے شریک کا، مگر انہوں شہیدان دی قسمت تے میرے رشک آ ہے کہ شہادت تا جام پیتا ہے اور وہ بھی پاکیزہ حالت باوضو اور وہ بھی مسجد دے اندر اور وہ بھی جمعے والے دن، وہ تے شہیدان دی روحاں نے فائز المرام ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ لعنت کتنا کھٹی ہے، ایک آسٹریلوی درندہ سفاق جس دے ہاتھ میں 2 ریفلاں نے، انہاں نے ہتے نمازیاں دے اوتے فائرنگ کرتا ہے، 9 پاکستانی بھی جامع شہادت نوش کر گئے، جنہاں میں 2 باپ بیٹا نے، نعیم نام دا اور شخص ہے اس کا والد ہے، انہاں دونوں نے بڑی بہادری کا مظاہرہ کیتا ہے، دوسرے کو بچان واسطے خود جان خطرے ڈالی ہے اور اس موقع دے اوتے ثابت کیتا ہے کہ پاکستانی بڑے بہادر ہیں انشاءاللہ۔ اور میں نے کیا کرنا، پاکستانی صرف بہادر ہی نہیں بڑے غیرت مند نے۔ میرے نبی سونے دے کارٹون چھاپڑے یورپی ملک، کوئی عرب ملک نہ بولیا، کسی اسلامی ملک دے اندر غیرت نے لڑائی نہ لئی، مگر پاکستانی نوجوان ریلیاں، مظاہرے، تقریراں اور احتجاج تقریری ہر لحاظ نہ ہو رہے ہیں، لیکن سن لو اسلام دے دشمنوں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ اسلام مٹان والے مٹ گئے۔ میں نے مہاتما گاندھی کا ایک قول یاد آ رہا ہے، ایک تاریخی جملہ ہے اس کا کہ اگر ہندوستان کے تمام ہندوؤں کو ختم کر دیا جائے تو ہندو مذہب ختم ہو جائے گا، اور پاکستان کے تمام مسلمانوں کو اگر ختم کر دیا جائے تو مسلمان اور اسلام ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ کا وعدہ ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، میں اسلام نو تمام دیناں اُتے غالب کر کے رواں گا۔ اور میں نیوزی لینڈ کی اس غیر مسلمہ کافرہ وزیر اعظم نو سلام عقیدت پیش کرنا جس کا کردار قابل تحسین اور قابل تعریف ہے کہ 12 گھنٹے دے اندر اس نے ملزم کو پکڑ کے عدالت میں پیش کر دیتا ہے، اور مسلمانہ دی عشق شوئی اور دل جوئی واسطے پارلیمنٹ کا اجلاس ہنگامی طور تے بلایا ہے۔ اس پارلیمنٹ دے اجلاس 120 ممبران نے، جنہاں وچوں 119 کافر نے، 1 مسلمان جی۔ یہ اجلاس شروع کرن تو پہلے 2 اداواں اودیاں میرے بڑیاں پسند آئیاں نے۔ انہیں ہاف شرٹ نہیں پہنی، انہیں پینٹ نہیں پہنی، حالانکہ انہوں کا ایک کلچر ہے۔ اس نے شلوار قمیض پہنی، پاکستانی لباس پہنے، دوپٹہ لیا ہے، اور خطاب کرن تو پہلے اس نے قرآن کی تلاوت کروائی، اور تلاوت کروائے مولانا نظام الحق نے، ساڈے ملک دے جید معروف عالم دین مولانا احتشام الحق تھانوی دے پوتے،
تلاوت قرآن تو بعد اس نے پوری دنیا میں امت مسلمانوں مخاطب کر کے کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کون کہہ رہی؟ یہ بھی بڑی تکلیف ٹرمپ نو ہوئی، اور انڈیا جیسا کمینہ کافر تمہیں کدے نہیں ملے گا، کمینہ دشمن۔ اس نے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیتا زبان تو کہ اے برا ہویا ہے یا اے غلط اقدام ہے میں اس دا کوئی احتجاج کرا، نہیں، اے ساڈا پڑوسی ہے، اے ساڈا گوانڈی ہے۔ اور میں سمجھنا اے ہو جا کمینہ دشمن نہ ہوندا تے اساں بھی ایٹمی طاقت نہیں سی بڑھنا۔ جی اللہ تعالیٰ نے پاکستان دے مسلمان دے اندر ایک ایمانی قوت رکھی ہے، اور ادھر آباد کے کوئی ایٹم نہیں۔ تو بہرحال اسی احتجاج کرنے ہیں تمام یورپین ممالک دے اندر کہ مذاہب کا احترام کیتا جائے، مذہب دے علماء دانشور اور رہنماؤں کا احترام کیتا جائے، عبادت گاہ کا احترام کیتا جائے۔ میرے نبی نے تے اپنے صحابہ دے لشکر نو روانہ کر تو پہلے یہ بھی کیا سی کہ جدو تسی کسی علاقے دے لشکر کشی کرو اس علاقے دیا فصلہ اور درختہ نو نقصان نہیں پہنچانا، انہوں نے عبادت خانے دا احترام کرنا ہے، کسے گردے کلیسا نو گران دی کوشش نہیں کرنی، کسے عورت بڈھے بچے نو نشانہ نہیں بنانا، اور جو تواڈے سامنے ہاتھ کھڑا کر رہا ہے چاہے وہ اسلام قبول کرے یا نہ کرے اس کو کچھ نہیں کہنا۔ اسلام دین رحمت ہے، اسی احتجاجن کہاں گے ایسے ظالم اور سفاک درندے اور قاتل نو جو اسلام دا بھی گستاخ ہے، مسلمانہ دے بھی خون دا پیاسا ہے اور قاتل ہے، جس نے اسلام نو گالیاں دیتی ہیں اس وقت اور مسلمانوں نو گالیاں دے رہا ہے اور فیرن بھی کر رہا ہے، ایسے ظالم نو کفر کردار تک پہنچائے تو بھی ٹھیک ہے، منظور ہے۔ اللہ تعالیٰ اس اسلام کی آپ حفاظت کرے گا انشاءاللہ، اور رہتی دنیا تک جدوں تک سورج اور چند قائم ہے، جدوں تک زمین و آسمان دا نظام قائم ہے، اُدوں تک انشاءاللہ پاکستان بھی قائم رہے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ،
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله